الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے جی؟ کوئی کنفرم کر دیں مجھے۔ جی سر آ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ سلائیڈز بھی نظر آ رہی ہیں؟ جی سر۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 4 ہے، اور اس کے 2 اسباق جو آج ہم نے پڑھنے ہیں وہ ہے صفحہ 13 اشارہ سی اور اشارہ ڈی۔ 13 سی میں ہم نے آیت نمبر 91 اور 92 پڑھنا ہے۔ ہم نے کورس 2 کے بعد یہ سلسلہ کورس 2 سے شروع کیا ہے۔ کورس 2 میں ہم نے پہلے پارے کا پہلا کوارٹر پڑھا جس میں ہدایت اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور کورس 3 میں ہم نے دوسرے 5 صفحات پڑھے جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، بنی اسرائیل کے واقعات تھے جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ کورس 2 کے اشارات ہم نے دائیں ہاتھ کی فنگر ٹپس پر یاد کیے اور کورس 3 کے بائیں ہاتھ میں۔ اب ہم کورس 4 پہ ہیں جہاں بنی اسرائیل ہی کے مزید حالات اور واقعات چل رہے ہیں، اور ہم اشارہ کے لیے پوائنٹرز یاد کرنے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کر رہے ہیں۔ جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں 11ویں اور 12 صفحات کے اشارات۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال دہرا لیں۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال: آگ صرف چند دن، فائدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ ہم نے مختصراً یاد کیا ان کو: جاہل، چند دن، فائدہ، میثاق۔ جاہل، چند دن، فائدہ، میثاق۔ میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ۔ میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ۔ 13ویں صفحے کے اشارات تھے: کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر۔ مختصراً یاد کریں گے: انکار، برا سودا، ایمان طور۔ انکار، برا سودا، ایمان طور۔ انکار، برا سودا، ایمان طور۔ تو کتاب کا انکار اور برا سودا کفر کا یہ ہم پچھلے 2 سبقوں میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کا اشارہ ہے ہمارا اس سبق کا ایمان لاؤ۔ تیسرا اشارہ ہے، پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور بدعمالیوں کا بیان چل رہا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ ایسا ہوتے تو یقیناً وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی ایمان لے آتے۔ اسباق ان آیات میں ہمارے لیے کیا ہیں کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ان پر یعنی تورات میں نازل ہوا ہے۔ اللہ ان کے دعوے میں سچے نہ ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے فرما رہا ہے: اگر تم تورات کے سچے ماننے والے ہوتے تو نبیوں کو قتل نہ کرتے اور نہ ہی کبھی کسی بچڑے کی عبادت کرتے۔ تو ہم بھی یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر ہم قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہوں تو ہمارے عمل سے یہ چیز ظاہر ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوں۔ نئے الفاظ ان دونوں آیات میں صرف 2 آئیں گے ہمارے پاس، باقی سارے الفاظ پڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تلاوت، لفظی و فکری ترجمہ اور شرح اور اسباق دعا اور پلان۔ تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم صدق اللہ العظیم۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے، وہ جواب دیتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اس کے علاوہ باقی سب کا ہم انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آئیے اس کو لفظ بلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا پہلے بھی آ چکا ہے، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، قالا اس نے کہا، قیلا اسے کہا گیا، تو اذا کی وجہ سے جیسے اذا جاء میں مضارع کا معنی آ گیا تھا، ایسے ہی اذا قیلا میں مضارع والا معنی آ گیا جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمینو تم سب ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس چیز پر جو نازل کیا ہے اللہ نے، قالو تو اذا کا اثر قالو تک جا رہا ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا اس پر جو انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں، بما وراءہ جو اس کے ورا ہے، جو اس کے علاوہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ میں وراء ایک نیا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے علاوہ، پرے، دوسری جانب اس کے علاوہ، اور یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بعض اوقات، ما ورائی مخلوقات کہا جاتا ہے، ما وراء۔ وَهُوَ حالانکہ وہ الحق حق ہے، سچ ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے۔ تو جب بھی بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے سوا تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کو تو قرآن پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ تورات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن کا نزول اس بات کا ثبوت ہے کہ تورات سچی کتاب، ایک کتاب میں یہ جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی کہ ایک نبی آئے گا اور اس کے اوپر ایک کتاب نازل کی جائے گی، تو اب وہ نبی بھی آ گیا اور کتاب نازل ہو گئی، تو یہ اس کتاب کی سچائی کی دلیل ہے جو یہ بات بہت پہلے بتا چکی۔ تو جو چیز بنی اسرائیل پر نازل شدہ کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، اس چیز پر ان کا ایمان لانا ضروری بنتا تھا۔ قرآن مجید تورات کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ بات کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ ہی کی کتاب ہے، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو یہ بتلا دیا کہ بنی اسرائیل تورات میں بتا دیا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے جو بنی اسماعیل حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں گے، اور جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تورات سچی کتاب ہے تو اس سے مراد وہ اصل کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، نہ کہ موجودہ تورات کا جو تحریف شدہ ورژن ہے اس کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اس حصے کو لفظی ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ دہرائیے میرے ساتھ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمینو بما انزل اللہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، ویکفرون بما وراءہ اور وہ انکار کرتے ہیں اس کا یا اس سے جو اس کے علاوہ ہے۔
वहुव अल हक़, हालांकि वो हक है, मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाला है, लिमा माअहुम, उसकी जो उनके पास है। बकिया हिस्सा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल फलिम तक़तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप कह दीजिए, तो फिर तुम क्यों कत्ल करते रहे अंबिया को, अल्लाह के नबियों को, इससे पहले, अगर तुम मोमिन हो। तो वो इज़ा वाला कॉन्टेक्स्ट जहन में रखिए। जब उनसे कहा जाता है तो मुजारे पर आ गया, तो अब मुजारे को माजी वाले मीनिंग में लेके जा रहा है। आप उनसे कह दीजिए कि तुम क्यों कत्ल करते रहे। कुल, आप कह दीजिए, फ़लिमा, दो अल्फाज हैं, फ़लिमा, सो क्यों, तक़तुलूना, तुम कत्ल करते रहे, असल में था तुम कत्ल करते थे, कॉन्टेक्स्ट की वजह से यहाँ तर्जुमा कत्ल करते रहे, अंबिया अल्लाही, अल्लाह के नबियों को, मिन कब्लु, इससे पहले, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम हो मोमिन। यानी अगर तुम्हारा ये दावा है कि तुम तौरात पर ईमान रखते हो, तो तौरात में तो तौरात की तालीमात को आम करने के लिए जो दीगर अंबिया आते रहे, तुमने तो उनको कत्ल भी कर रखा है। अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो तो तुम्हें उनको कत्ल नहीं करना चाहिए था। यहाँ कुरान अकीदे के बारे में उनके खोखले दावों को बेनकाब करता है कि पिछले ज़मानों में उन्होंने अल्लाह के नबियों को कत्ल भी किया। अल्लाह ताला उनसे सवाल कर रहा है, क्या तुम्हारा ईमान ये कहता है कि तुम नबियों को कत्ल कर दो या बछड़े की इबादत करो? सच तो ये है कि तुम जालिमों में से हो, तुम ईमान रखने वाले नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक तवील हदीस में नकल करते हैं कि फिर उस शख्स यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे बताइए ईमान क्या है। तवील हदीस है, तकरीबन तमाम मजमूए अहादीस में ये हदीस, इस हदीस को नकल किया गया है। हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए, आपने कुछ जवाब दिए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे बताइए ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाओ, और इस बात पर ईमान लाओ कि तकदीर में जो भी है, अच्छा या बुरा, सब अल्लाह पाक की तरफ से है। तो इस हदीस की रोशनी में हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम इन सारी बातों पर यकीन रखें और एतक़ाद रखें। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की तौहीद, वहदानियत और कुदरत पर, हाकमियत पर ईमान हो, फरिश्तों के वजूद पर ईमान हो, किताबों के नुज़ूल पर ईमान हो, रसूलों के मबऊस होने पर ईमान हो, आखिरत के क़याम पर ईमान हो, और तकदीर में जो कुछ हमारे साथ मामलात चल रहे हैं, अच्छा हो रहा है या बुरा, तो इसमें अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहा जाए। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लफ्ज़ी तर्जुमा एक मरतबा दोहराइए मेरे साथ। कुल, कह दीजिए, फलिमा तक़तुलूना, सो क्यों तुम कत्ल करते रहे, अंबिया अल्लाही, अल्लाह के नबियों को, मिन क़ब्लु, इससे पहले, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और अलबत्ता तहक़ीक़ तुम्हारे पास आए मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियों के साथ, फिर तुमने बछड़े को माबूद बना लिया उसके बाद, और तुम जालिम हो। तो ये सारे लफ्ज़ हमारे पढ़े हुए हैं, नया लफ्ज़ कोई भी नहीं है। वलक़द, तीन अल्फाज, व ला कद, और अलबत्ता तहक़ीक़, जाअकुम, आए तुम्हारे पास, मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम, बिल बय्यिनाति, बय्यिनात के साथ, वाज़ेह निशानियों के साथ, सुम्मा, फिर,
اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑا، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو، یعنی تمہیں اللہ نے جو جسم دیا، جو زندگی دی، اس کا حق یہ تھا کہ تم اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرتے، لیکن تم نے اللہ کی بغاوت اور دشمنی میں اس کو استعمال کیا، اس لیے تم ظالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے حق میں سب سے بڑے محسن تھے، اس کے باوجود اس وقت میں اور ان کی موجودگی ہی میں، اور پھر فرعون سے نجات جیسا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کی عبادت کی، جو ان کے ظالم ہونے، ہٹ دھرم اور ضدی ہونے کی ایک بڑی نشانی۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کی حرکات سے محفوظ رکھے۔ دہرا لیں لفظی ترجمہ، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا، العجل بچڑا، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو۔ الحمدللہ آیات ہماری کمپلیٹ ہو گئیں۔ با محاورہ ترجمہ دونوں آیات کا دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیں سو کیوں تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو۔ اور البتہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم۔ اسباق ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ کہہ کر انکار کیا کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا۔ اللہ ان کے دعوے کو جو ہے وہ باطل کر رہا ہے کہ اگر تم تورات کے ماننے والے ہوتے تو نبیوں کو قتل بھی نہ کرتے اور بچڑے کی عبادت بھی نہ کرتے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم خود ظالم ہو اور تم تورات کے ماننے والے بھی نہیں ہو۔ تو ہم اللہ سے ان آیات کی روشنی میں مطالعے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن پر پختہ ایمان رکھنے میں اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے میں ہم سب کی مدد فرما، اور پلان بنایا جائے آئندہ کہ میں حق بات کو قبول کروں گا چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو۔ حق بات جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے، دیکھنے والا کہنے والا کون ہے اس کو نہ دیکھا جائے، بلکہ بات کی حقانیت اور سچائی کو دیکھا جائے۔ اسماء اور افعال میں انبیاء جمع آ رہی ہے، اور جمع ہم اس پڑھ چکے ہیں کہ یہ جمع مکسر ہے، جمع تکسیر ہے۔ واحد اس کا نبیون آتا ہے، اور نبی کی ایک اور جمع بھی آتی ہے جو جمع سالم کے وزن پر ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے جی؟ نبی کی دوسری جمع QC1 سے دیکھتے آ رہے ہیں، کیا ہوگی جی؟ کون بتائے گا؟ نبیون یا نبیین۔ دوسرا اسم ہے البینات، یہ بھی جمع ہے، اور واحد ہے اس کا بیناتن، یہ جمع سالم ہے۔ عجل واحد ہے، بچڑے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے عجول، یا ایک اور جمع بھی پڑھی ہے ہم نے، وہ کیا ہے؟ عجول کی دوسری جمع ہم نے کیا پڑھی ہے پچھلے سبق میں؟ اعجال نہیں پڑھی؟ نہیں وہ نہیں پڑھی، پچھلے سبق میں نہیں تھی۔ اچھا چلیں عجول صرف یاد رکھیے۔ 3 حروف والے صحت مند افعال، یکفرون نصارہ کا پیٹرن ہے، کفارہ یکفرو، اکفر کافر، مغفور کفر نے انکار کیا۔ تقتلون یہ بھی نصارہ کا پیٹرن، قتل یقتل اقتل، قاتل مقتول قتل، اس نے قتل کیا۔ اور ظالمون ضربہ کا پیٹرن ہے، ظلم یظلم اظلم، ظالم مظلوم ظلم،
जालिम की जमा आ रही है यहाँ पर जालिमून। कमजोर अफाल में कीला पहले मजहूल इस्तेमाल हुआ काला से, और काला और काना हर दूसरी लाइन में इस्तेमाल हुए। फिर उसके बाद है अलहक, मस्दर है, इसका जो है ये डबल हरूफ वाला फेल है। ज़ल्ला के पैटर्न पर इसका टेबल बनेगा हक्का या हिक्कु, हिक्का, हकीकुन डैश हक्कुन। हक्का वो सच हुआ, वो सच हुआ। कुंतुम काना यकूनु, जाआ, जाआ यजीउ, जी, जाइन मजीउन, मजीअतुन या जईअतुन इसका मस्दर इस्तेमाल होता है। मजीद फीही अफाल में आमिनु, आमना, युमिनु का पूरा टेबल हम पढ़ चुके हैं। अनजला, ये टेबल भी हमने प्रैक्टिस कर रखा है। अनजला, युनजिलु, अनजिल, मुंजिल, मुंजल और इंजाल। मुसद्दिक, अल्लमा के पैटर्न पर सौद, दाल और काफ का मादा है, अल्लमा की तरह टेबल बनेगा। सद्दका, युसद्दिकु, सद्दिक, मुसद्दिक, मुसद्दक, तस्दीक, उसने तस्दीक की, उसने सच्चा कहा। इत्तखज़्तुम, इख्तलफा का पैटर्न है, हमजा, खा और दाल मादे के अल्फाज हैं, और हम इस टेबल की भी प्रैक्टिस कर चुके हैं वर्कबुक में। इत्तखज़ा, यत्तखिज़ु, इत्तखिज़, मुत्तखिज़ुन, मुत्तखज़ुन, इत्तिखाज़ुन। अल्हम्दुलिल्लाह पहला हिस्सा हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 2 आयत पढ़ी सूरतुल बकरा की, आयत नंबर 91 और 92। इन आयात में कोई बात समझने वाली है? अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो 5 मिनट हैं, हम बात कर सकते हैं। कोई टेबल समझ में ना आ रहा हो, कोई लफ्ज समझ में ना आ रहा हो, या कोई और कंफ्यूजन हो, नहीं तो हम दूसरा ग्रामर वाला पोर्शन शुरू कर देते हैं। वो क्वेश्चन जी, आज लोग कुछ थोड़े नजर आ रहे हैं, खैरियत है? अच्छा जी, चलें ग्रामर शुरू करते हैं। ग्रामर के पोर्शन में जमा तकसीर ही का जो है वो मजीद आगे लेसन है। जमा तकसीर, इस कोर्स में हम ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं वो सर्फ के बकिया टॉपिक्स हैं और नहव के कुछ असबाब होंगे। सर्फ कहते हैं हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाना, और नहव कहते हैं अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाना। तो अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें मुअन्नस के सीगे हम पढ़ चुके हैं, और दो के सीगे पढ़ चुके हैं, मजहूल के सीगे हम पढ़ चुके हैं, और करूमा का टेबल पढ़ा, इसम मकान पढ़ा, इसमें सिफत पढ़ा, इसमें तफजील पढ़ा, और मुबालगा पढ़ा, और अब हम जमा तकसीर पढ़ रहे हैं। जमा तकसीर के दो किस्म, जमा की 2 किस्में हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। सालिम क्या है? मुज़क्कर में वाहिद के आखिर में वाव नून या नून का इजाफा कर दिया जाए। मुस्लिम से मुस्लिमून और मुस्लिमीन, मोमिन से मोमिनून और मोमिनीन, और मुअन्नस में मुस्लिमा जो वाहिद थी उसकी गोल ता हटाकर अलिफ और ता ऐड कर दिया जाए, मुस्लिमतुन से मुस्लिमात। और जमा तकसीर उस जमा को कहते हैं जो जमा सालिम के कायदे को तोड़ दे। जमा सालिम का कायदा क्या था कि वाहिद के आखिर में कुछ इजाफा कर दिया जाए, जबकि जमा तकसीर में आखिर की कोई कैद नहीं है, दरमियान में इजाफा हो जाता है, बाज़ औक़ात शुरू में इजाफा हो जाता है, और बाज़ औक़ात इजाफे की बजाय वाहिद के अल्फाज हुरूफ में कमी हो जाती है और जमा बनती है। इजाफे की मिसाल बैत से बुयूत, अमल से आमाल, और कमी की मिसाल बकरतुन से बकर जमा इस्तेमाल होती है। ये कवायद हर जुबान में होंगे, इंग्लिश में भी इसकी मिसालें मौजूद है। मैन की जमा मैन, टूथ की जमा टीथ, माउस की जमा माइस। अच्छा जी, अब इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं मुज़क्कर के लिए हुआ मुस्लिम जो है ये वाहिद है। इसके लिए जब हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो
ہوا ہوگا، ہوا مسلم، ٹھیک ہے جی، یا ہو استعمال ہوگا اس کے لیے، ایک آدمی ہے مسلم ہے، اور ہاذا پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو ہاذا مسلم، ذالک مسلم، الذی مسلم، فعل یوز کریں گے تو فعل مسلم، یفعل مسلم، یا فاعل، جمع بنائیں گے تو ہم استعمال ہوگا، ہؤلاء اولئک الذین، اسی طرح فعلوا یفعلون اور فاعلون استعمال ہوگا جمع کے۔ لیکن اردو میں ہمارے پاس ایک مثال ہے، ہم کہتے ہیں بڑی آنکھیں، ہم کہتے ہیں بڑی آنکھیں۔ اب آنکھیں ہم جمع یوز کرتے ہیں، لیکن اس کی جو صفت ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ کوالٹی کو ذکر کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں واحد مؤنث۔ ہم یہ نہیں کہتے بڑے آنکھیں، ہم بڑے آنکھیں نہیں کہتے، بلکہ واحد مؤنث والا لفظ یوز کرتے ہیں اردو میں، بڑی آنکھیں۔ اسی طرح کتاب، ایک کتاب ہے، تو بہت سی کتابیں ہوں تو ہم اس کو کہتے ہیں اچھی کتابیں، اچھا کتابیں یا اچھے کتابیں نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح چوڑی سڑکیں، سڑک ایک ہے، جمع ہوگی تو سڑکیں، تو یہ نہیں کہتے چوڑے سڑک یا چوڑے سڑکیں، بلکہ ہم چوڑی سڑکیں واحد مؤنث صفت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اونچی عمارتیں، عمارتیں جمع ہے، لیکن واحد مؤنث اس کی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے جب ہم نے اس کی کوئی صفت اور ایٹریبیوٹ کوالٹی بیان کرنی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ہماری اولاد، اب اولاد جو ہے یہ جمع ہے، ولد ایک لڑکے کو کہتے ہیں، اولاد بہت سے بچوں کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم اپنی اولاد کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری اولاد، واحد مؤنث والا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی میں بھی جمع تکسیر کا لفظ جو ہے وہ واحد مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بیت ہے، جب یہ واحد ہوگا تو یہ مذکر کے طور پر آئے گا، ہوا، ہو، ہاذا، ذالک اور الذی کے ساتھ یہ استعمال ہوگا۔ فعل آئے گا تو فعل یفعل، فعل یفعل، فاعل وغیرہ استعمال ہوگا۔ لیکن جب اس کی جمع آئے گی تو جمع میں یہ واحد مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا، ہیا، ہا، ہذہ، تلکا، التی وغیرہ استعمال ہوگا۔ اسی طرح فعل بھی یوز کریں گے تو فعلت اور تفعل اور فاعلہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یاد کرنے کے لیے ایک ٹپ رکھ لیں کہ جمع مکسر جو ہے وہ واحد مؤنث کیوں استعمال ہوتی ہے، جمع مکسر کو واحد مؤنث کی طرح استعمال کیوں کیا جاتا ہے، تو وجہ کیا ہے کہ جمع کا جو عام قاعدہ تھا، جنرل رول تھا، اس جمع نے اس قاعدے کو توڑ دیا۔ جب اس قاعدے کو توڑا ہے تو اس قاعدے کو توڑنے کی سزا کے طور پر اس کی صنف کو بدل دیا گیا، ٹھیک ہے جی، اس کی جنس کو بدل دیا گیا ہے۔ یہ مذکر بھی ہو تو بھی اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ قانون یہ تھا کہ مذکر کے لیے مذکر آئے اور مؤنث کے لیے مؤنث آئے، لیکن چونکہ جمع بناتے وقت اس نے جمع والے قانون کو توڑا ہے، تو اس جمع کے قانون کو توڑنے کی وجہ سے اس کی صنف اور جنس کو تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ٹپ یاد رکھنے کے لیے ذہن میں رکھیے جی۔ کوشچن ہے؟ فیمیل ہونا کوئی گناہ ہے؟ نہیں، گناہ کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، فیمیل اگر کوئی غلطی کرے اور اس کی جنس کو تبدیل کر دیا جائے تو کیا میل ہونا کوئی گناہ ہے؟ صرف اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے، جو اس کی چاہتے ہیں ان چاہتوں کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا، گناہ بالکل نہیں ہے۔ اس کو آپ بالکل خواتین جو ہے وہ پرسنل بالکل نہ لیں، صرف ٹپ کے طور پر دے رہے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ جنس کو تو تبدیل کر دیا گیا۔ اچھا جی، اب اس اصول کو یاد رکھنے کے لیے اس کی کچھ مشق کر لیتے ہیں۔ مذکر واحد کی مثال اور پھر جمع کی مثال دیکھتے ہیں۔ واحد کے ساتھ اگر ہم لیں گے، جملہ چھوٹا سا بنائیں گے، ہوا بیتن، وہ ایک گھر ہے، وفیہ عبدن، تو یہاں پر بیتن کے لیے جو ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ ہوا اور فیہ کے ساتھ جو ہی لگا ہوا ہے، ان دونوں کا جو
جس چیز کو دونوں کے بارے جس کے بارے میں بات کر رہی ہیں وہ بیت ہے. ہوا بیتن وفیہی عبدن. لیکن جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو بیت کی جمع بیوت آئے گی, تو اب ہم کہیں گے ہیا بیوتن وفیہا عبادن. واحد مؤنث والی ضمیریں استعمال کریں. ہوا بیتن وفیہی عبدن, مؤنث کے طور جب یہ جمع مکسر آئے گی تو ہم کہیں گے ہیا بیوتن وفیہا عبادن. ہیا بیوتن وفیہا عبادن. اسی طرح ہاذا بیتن, واحد مذکر ہاذا بیتن, لیکن بیت کی جمع آئے گی بیوت تو اس کے ساتھ آ جائے گا ہازیہی بیوتن. ہازیہی بیوتن. ذالک بیتن مذکر کے لیے آ رہا تھا, جمع آئے گا تو پھر بن جائے گا یہ تلک بیوتن. البیت الذی, وہ خاص گھر جو, تو الذی واحد مذکر والا جو ہے وہ اسم تھا جو یوز ہو رہا تھا, لیکن جب جمع لے آئے البیوت تو پھر آ جائے گا البیوت التی. البیوت التی. اصبح البیت جدیدا. اصبح فعل ہے, اصبح فعل ہے کانا کی طرح, جیسے کانا کا معنی ہے وہ تھا, تو اصبح کا معنی ہے وہ ہوا. اصبح کا معنی وہ ہوا, تو اصبح ہوا, البیت گھر, جدیدن نیا. اصبح البیت جدیدن, گھر نیا ہوا. لیکن البیت کو جب ہم جمع میں کنورٹ کریں گے, جمع تکسیر میں, تو یہ بنے گا اصبحت البیوت جدیدتن. ساری چیزیں مؤنث میں آ جائیں گی اس کی. اصبحت البیوت جدیدتن, ملا کر پڑھنے کے لیے تا کے نیچے زیر لگا دی ہے. اصبحت البیوت جدیدتن, گھر نئے ہو گئے. یصبح البیت جدیدن, گھر نیا ہو جاتا ہے. مذکر والے الفاظ استعمال کیے, یصبح بھی مذکر, جدید بھی مذکر ہے. لیکن البیت کی جمع جب لی جمع مکسر یا جمع تکسیر تو تصبح البیوت جدیدتن. یصبح سے ہو گیا تصبح, تصبح البیوت جدیدتن. تو یہ مثال جو ہے وہ یاد رکھنے کے لیے ہے. ہوا بیتن وفیہ عبدن, تو جمع میں آ گیا ہی بیوتن وفیہا عبادن. ھذا بیتن, جمع میں ھذہ بیوتن. ذالک بیتن, جمع کے ساتھ تلک بیوتن. البیت الذی, واحد کے ساتھ مذکر, اور البیوت التی, جمع کے ساتھ واحد مؤنث. اصبح البیت جدیدن, واحد مذکر کے ساتھ, جمع میں اصبحت البیوت جدیدتن. یصبح البیت جدیدن, واحد مذکر فعل استعمال ہوا, جمع کے ساتھ تصبح البیوت جدیدتن. اسی طرح اگر اس کی ہم نے کوئی صفت استعمال کرنی ہے, بیتن واسع, بیتن واسع کا معنی کھلا گھر, وسیع گھر, کشادہ گھر. بیتن واسع, کشادہ اور وسیع گھر, لیکن جب جمع میں لائیں گے تو واسع کی جگہ آ جائے گا واسعہ. بیوتن واسعتن, بیوتن واسعتن. دوسری مثال لے لیں, ہوا کتاب وعلیہ قلم, تو کتاب کی جمع بنے گی واحد, کتاب کی جمع بنے گی کتب. تو اب ہوا کتاب وعلیہ قلم کے ساتھ جمع میں کیا آ گیا, ہی کتب وعلیہا اقلام, ہی کتب وعلیہا اقلام. ھذا کتاب ہے, تو اس کی جمع کے ساتھ کیا لکھیں گے, کون بولے گا؟ هذه كتب. ہؤلاء, ھذہ, واحد مؤنث آئے گا, هذه کتب, واحد مؤنث, ھذہ کتب. ذالکہ کے هذه ساتھ ذالکہ کتابن ہے, تو جمع کے لیے کیا بولیں گے پھر؟ تلك تلک کتبن. کتب. الکتاب الذی ہے, جمع کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ الکتب التی. الکتب التی, واحد التی. مؤنث. اصبح الکتاب قدیما, تو جمع کے ساتھ کیا آ جائے گا؟
أصبح अस्बहत अस्बहातिल कुतुबु कदीमतुन कदीमतन अस्बहतिल कदीमतन कुतुबु कदीमतन कदीमतन युस्बिहुल किताबु कदीमन। तो तुस्बिहुल जमा जब कुतुबु बनाएंगे तो आ जाएगा कदीमतन तुस्बिहुल कुतुबु कदीमतन। कदीमतन किताबुन जदीदुन है तो जमा में क्या आ जाएगा फिर कुतुबुन कुतुबुन जदीदतुन जदीदतुन। एक बार दोहरा लें, मैं वाहिद वाला पढ़ूंगा, आप लोग जमा वाला बोलिए। हुआ कुतुबुन हुआ किताबुन व अलैहि कलमुन, जमा के साथ हिया कुतुबुन अलैहा अकलामुन हाजा किताबुन हाज़िही हाज़िही कुतुबुन कुतुबुन ज़ालिका किताबुन तिल्का कुतुबुन तिल्का कुतुबुन अल किताबुल्लज़ी अल कुतुबुल्लती कुतुबुल्लती अस्बहल किताबु कदीमन अस्बहातिल कुतुबु कदीमतन युस्बिहुल किताबु कदीमन तुस्बिहुल तुस्बिहुल कुतुबु कदीमतन किताबुन जदीदुन कुतुबुन जदीदतुन जदीदतुन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो टूटी हुई जमा के लिए वाहिद मुअन्नस के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इस कायदा की दूसरे अल्फाज के ज़रिए भी मश्क कर सकते हैं। मसलन हमने ज़ौज की जमा पढ़ी अज़वाज, एक होगा तो ज़ौजुन मुतहहरुन, ज़ौजुन मुतहहरुन होगा, लेकिन जब ये जमा बनेगी तो अज़वाजुम मुतहहरा इस्तेमाल होगा। कतबा यदुन, कतबा यदुन, कतबा का माना लिखा, यदुन हाथ ने लिखा, जमा बनेगी तो ये आ जाएगा कतबत ऐदी, कतबत ऐदी। यजरी नहरुन, नहर बहती है, जब इसकी जमा बनाएंगे तो ये आ जाएगा तजरी अनहारुन। कुरान में कई जगह आया है तजरी मिन तहतिहा अल अनहारू। ठीक है जी। और कुरान की आयतों से मिसाल लें तो वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फीहा, वमन अज़लमु, और कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन मनअ, उससे जो रोके, मसाजिदल्लाहि, अल्लाह की मस्जिदों से, के अन युज़करा फीहा, के उनमें जिक्र किया जाए, इस्मुहु, उसके नाम का। तो फी हा वाहिद मुअन्नस आ रहा है, ये हा किसकी रिप्रेजेंटेशन है, मसाजिद की। मसाजिद क्योंकि जमा तकसीर है इसलिए उसके लिए वाहिद मुअन्नस की ज़मीर आई, फी हा। इस्मुहु, उसका नाम, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नाम। वसआ फी खराबिहा, तो खराबिहा में भी जो हा है ये भी मसाजिद की तरफ जा रहा है। दूसरी मिसाल, हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या तुम्हारे पास ढांपने वाली बात पहुंची है। वुजूहुन, चेहरे, वुजूहुन, कितने ही चेहरे, यौम इज़िन, उस दिन, खाशिआतुन, जलील और आजिज होंगे। तो वुजूहुन खाशिआतुन सिफत इसकी इस्तेमाल हुई वाहिद मुअन्नस। इसी तरह आमिलतुन, ये भी वुजूहुन की सिफत है। नासिबतुन, ये भी वजूहुन को बयान कर रहा है। और फिर तस्ला जो है ये भी वजूहुन ही की, इसका जो फाइल है हिया तस्ला वाला, वो हिया से मुराद वजूहुन है। ठीक है जी। तस्ला, दाखिल होंगे वो, नारन, आग में, हामियतन, दहकती हुई। तो नारन हामियतन जो है ये तो वैसे ही मुअन्नस है, नार को मुअन्नस के तौर पर कंसीडर किया जाता है अरबी जुबान में, इसलिए नारन हामियतन जो है ये हमारा यहाँ पर रेफरेंस नहीं है। ठीक है जी। तुस्का, सका यस्की से, युस्का युस्कौना तुस्का, और अंता तुस्का और हिया तुस्का मजहूल है, वाहिद मुअन्नस है। तुस्का, पिलाए जाएंगे, मिन आइनिन आनियतिन, एक खोलते हुए चश्मे से। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर यहाँ पे ख्वाहिशात
تن آیا ہوا ہے اور اس کے بعد ناس کے بعد تن آیا ہوا ہے، لیکن حامیتن اور آنیتن آیا ہوا ہے، تو یہ کیا ڈفرینس ہے اس میں؟ کیوں یہ میں نے یہی بتایا ہے کہ حامیتن اور آنیتن یہ ہمارا ریفرنس نہیں ہے اس ٹاپک کا، کیونکہ یہ حامیتن اور آنیتن یہ وجوہن کی صفات نہیں ہیں۔ وجوہن کی جو صفات ہیں وہ ساری پیشی کے ساتھ آ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں آپ، وجوہن پیش کے ساتھ ہے، خاشعتن پیش کے ساتھ، عاملتن پیش کے ساتھ، ناصبتن بھی پیش کے ساتھ۔ تسلا اور تسقا چونکہ فعل ہیں اس لیے یہاں پر پیش نہیں آ رہی۔ حامیتن وجوہن کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ نار کی صفت ہے، اور نار رن ہے زبر کے ساتھ، تو حامیتن ہے زبر کے ساتھ۔ اسی طرح آنیتن جو ہے یہ بھی وجوہ کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ عینن کی صفت ہے، تو عینن زیر کے ساتھ آیا ہے تو آنیتن بھی زیر کے ساتھ۔ باقی تو اس سر پڑھیں گے کون کہاں پہ جو ہے وہ ڈبل زیر آتی ہے، کہاں پہ پیش آتی ہے، کہاں پہ زبر آتی ہے؟ سوری سر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہم آگے پڑھیں گے، مطلب کہ عینن کے نیچے ڈبل زیر کیوں آئی ہے اور جی ناون کے بالکل، اوپر وہ زبر کیوں؟ یہ ہمارا جو اسی میں ہم کچھ کورس 4 میں سٹارٹ کر لیں گے، اور ڈیٹیل ہم کسی 5 اور کسی 6 میں پڑھیں گے کہ لفظ کے آخر میں پیش کب آئے گی، زبر کب آئے گی، زیر کب آئے گی، ڈبل حرکت کب ہوگی، سنگل حرکت کب ہوگی۔ یہ انشاءاللہ کورس 5 میں پڑھ لیں گے، اور پھر کورس 6 میں مزید اس کی پریکٹس ہوگی۔ ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے جی، تو امید ہے کہ یہ لیسن جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سمپل ایک رول یاد رکھ لیں کہ جمع مکسر یعنی ٹوٹی ہوئی جو جمع ہے اس کے لیے اگر ہم نے ضمیر لانی ہے، یعنی ایک ایسی ضمیر لائیں جس کا مصداق کوئی جمع مکسر بن رہی ہو، یا اس کی طرف ہم نے کوئی اس میں اشارہ لانا ہے، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن یوز کرنا ہے، یا ہم نے کوئی الذی الذین وغیرہ یوز کرنے ہیں، یا ہم نے اس کے لیے کوئی فعل یوز کرنا ہے، یا ہم نے اس کی کوئی صفت لانی ہے، کوئی ایسا لفظ لانا ہے جو اس کی کوئی صفت اور کوالٹی کو بیان کرے، تو وہ سب کے سب واحد مؤنث لائے جائیں گے جمع مکسر یا جمع تکسیر کے ساتھ۔ یہ ایک لائن کا خلاصہ ہے اس سبق کا کہ جمع تکسیر کو واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کوئی بات کسی سے کوئی پوچھنی ہو، نہ سمجھ آئی ہو تو ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی۔ اچھا جی، خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ سمجھ آ گئی ہے، یا آ گئی ہے، اور یا پھر اللہ کرے دوسری والی صورت نہ ہو جو میں بیان کر رہا ہوں، سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ آئیے جی دوسرا سبق ہم شروع کر دیتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ بریک کریں گے 7:10 پہ۔ از اٹ اوکے؟ 7:10 پہ بریک کر لیں گے انشاءاللہ۔ 7 ٹھیک ہے جی، تو ابھی ہم دوسرا سبق شروع کر دیتے ہیں۔ سبق نمبر 13-D آیت نمبر 93 ہم پڑھیں گے۔ کورس کو ہم نے جو ہے وہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ہر حصے میں 5 صفحے پڑھ رہے ہیں، ہر صفحے پر 4 اشارے، اور ہر سبق میں ایک اشارہ ہم کور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کورس 4 کے اشارے ہم دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یاد کر رہے ہیں۔ پڑھے ہوئے اشارے ہیں جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق، میثاق خون، قتل و اخراج، باز کتاب، موسیٰ و عیسیٰ۔ 13ویں صفحے کے 4 اشارے تھے: کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر۔ انکار، برا سودا، ایمان، طور۔ انکار، برا سودا، ایمان، طور۔ انکار، برا سودا اور ایمان، یہ 3 اشارے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس صفحے کا یہ آخری اشارہ ہے میثاق طور اٹھا کر۔ بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور بدعمالیوں کا تذکرہ اللہ رب العزت کنٹینیوسلی بیان فرما رہے ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ اتنا تفصیلی واقعہ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں ہمارے سبق کے لیے کہ ہم ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے سبق سیکھتے ہوئے وہ جو ہے وہ غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ نہ کریں جس کا ارتکاب بنی اسرائیل نے کیا، اور پھر وہ اللہ کی طرف سے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بہت اہمیت دی ہے. جس بھی امت اور قوم کو کوئی کتاب دی گئی ہے تو اللہ نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کتاب کے حقوق کو پورا کرو. ایک بات. دوسری بات، اگر کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے تو ہمیں اس پر توبہ اور استغفار کر لینی چاہیے، کیونکہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہوں پر ابھارتا ہے، مزید جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ آزاد اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اور سننا جو ہے وہ عمل کی جانب پہلا قدم ہے، اس لیے قرآن کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم اسے سیکھ کر اس کے احکام کی اطاعت کریں. سننا، قرآن مجید کی تلاوت، پڑھنا، سننا. اسی لیے تلاوت کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پہلا جو ہے وہ قرآن کی جب تلاوت کر رہے ہوں تو کم از کم اتنی آواز سے کریں کہ اپنے کان کم از کم سن رہے ہیں. نیا لفظ اس میں انٹرسٹنگلی کوئی بھی نہیں ہے، سارے الفاظ پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر ہی ہم دیکھتے ہیں وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تمہارا میثاق، عہد، پختہ عہد، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور کو، خذو، تم سب لو، ما، جو، آتیناکم، ہم نے دیا تم سب کو، بقوت، قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا، اور پلا دی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، وہ سب پلا دیے گئے ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑا، یعنی بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. قل، آپ کہہ دیجئے، بئس ما، بہت ہی برا ہے وہ جو، یأمرکم بہ، جس کا حکم دیتا ہے تم سب کو، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو یہ سارے لفظ پڑے ہوئے تھے. تلاوت ایک بار سنتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. صدق اللہ العظیم. اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈرسٹوڈ ایک بات ہے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑ لو وہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور سنو. تو انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا ان کے کفر کی وجہ سے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. آپ کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، یعنی اس چیز کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو. وَإِذْ، اور جب، دو الفاظ، اخذنا ایک ہی لفظ ہے، ہم نے لیا، میثاقکم دو الفاظ، میثاق اور کم، ورفعنا دو الفاظ، ورفعنا، فوقکم، فوقکم اوپر تمہارے، الطور طور پہاڑ کا نام ہے، خذو تم سب لو، ما جو، آتیناکم ہم نے دیا تمہیں، بقوتن دو الفاظ، بقوتن مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، واسمعوا اگر واو پر وقف کر دیں تو اس کو ملا کیسے پڑھیں گے الگ کر کے، وا اسمعوا اور سنو. قالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور رچا دیا گیا. اشربوا کا لفظی معنی ہے پلا دیا گیا. تو جو چیز آدمی پیتا ہے وہ گویا باڈی میں سرایت کر جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. تو اشربوا
کا معنی رچا دیا گیا، پھیل گیا، رچ بس گیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑا، یعنی بچڑے کی محبت اور بچڑے کی جو انہوں نے پرستش کی تھی وہ ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی۔ کیوں؟ بکفرہم، یہ کوئی اللہ نے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، بلکہ وہ خود انکار کر رہے تھے، اسی انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ اور بس گئی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم، کیا ہی برا ہے جو یأمرکم بہ، حکم دیتا ہے تمہیں اس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان۔ یأمرکم بہ، یہ ٹکڑا اگر لیں تو اس کے اندر مزید ٹکڑے کیا ہوں گے؟ یأمرکم بی ہی، 4 الفاظ، یأمرو حکم دیتا ہے، کم تم سب کو، بی کا ہی اس، یأمرکم بہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ تو بنی اسرائیل تورات کو قبول کرنے میں سست اور غیر سنجیدہ تھے، انہیں ڈرانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور اٹھایا تھا۔ یہ کوئی ان پر ایمان کو مسلط کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لا چکے تھے۔ اب ان کی بھلائی کے لیے اللہ نے ان پر اپنی طاقت کا ایک ہلکا سا مظاہرہ کیا تاکہ وہ اپنے عہد کو یاد رکھیں۔ اس آیت اور اس واقعے سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں ہم لوگ اکثر، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ جملہ آپ لوگوں نے بھی اکثر سنا ہوگا۔ اکثر لوگ کسی کو اگر کسی جو ہے وہ لازم کام، فرض کام کے بارے میں تنبیہ کی جا رہی ہو تو آگے سے جواب آتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ زبردستی تم لوگوں نے ویسے بنا لی ہے۔ تو یاد رکھیے، دین کو قبول کرنے میں یقیناً کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ایک آدمی کافر ہے اور جو ہے وہ اسلام کا انکار کرتا ہے، کفر کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس پر ڈیفینیٹلی کوئی جو ہے وہ امپوز نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہو اور اسلام قبول کرے۔ لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام کے احکام کو فالو کرنا، جو پابندیاں دین نے لگائی ہیں ان پابندیوں کو کے مطابق زندگی گزارنا، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے فرض کے درجے میں ان کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ قابل ملامت ہوگا، اور اگر جو ہے وہ حاکم وقت اس کو سزا دینا چاہے تو اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اختیار سے ایک نظام اور قانون کو اور دین کو قبول کر لیا۔ اب اس دین کے سارے قوانین اور اصولوں کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کو بھی چھوڑے گا تو قابل سزا ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے بالکل کہ آپ امریکہ میں نہیں جا رہے جب تک تو آپ امریکہ کے قوانین کی دھجیاں اڑا دیں، آپ نہ مانیں، امریکہ کے قانون کو نہ مانیں۔ آپ ہندوستان میں نہیں جاتے تو ہندوستان کے قانون کی جو ہے وہ آپ جو مرضی بات کرتے رہیں، ہندوستان آپ کو کوئی ہندوستانی کوئی آ کر یہاں پر کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر آپ اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں انڈین ایمبیسی میں اور وہ آپ کو ویزا لگا کر دیتے ہیں تو گویا یہ ویزا اس بات کی سٹیمپ ہے کہ آپ جس ٹائم تک ہندوستان میں رہیں گے وہاں پر ہندوستان میں رہتے ہوئے اس کے قوانین کو فالو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ قوانین کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو پنشمنٹ دی جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب تک آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو آپ پر کوئی پابندی نہیں، لیکن جب آپ نے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اسلام کو دین کے طور پر قبول کیا تو اب اسلام کے قوانین کو فالو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو حکومت اور ریاست اور وقت کا حکمران وہ آپ کو سزا دے گا، یا کوئی بھی جو آپ کے اوپر نگران ہے ان چیزوں کو نافذ کرنے میں۔ ٹھیک ہے جی، اب اللہ سے دعا ہمیں یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو کہ سارے کے سارے دین کو نافذ کرنے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو محنت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو حکمران ہیں، اتھارٹی رکھتے ہیں، جس لیول تک اتھارٹی ہے اس اتھارٹی میں اپنے جو ہے وہ ماتحتوں کے اوپر دین اور دین اسلام کے احکامات کو ہمیں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب
اللہ نے طور اٹھایا اور اس کے بعد اللہ نے ان سے مطالبہ کیا. کس بات کا مطالبہ کیا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. یعنی تورات، تورات تمہارے پاس ہمارے طرف سے ایک تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی ایک کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. یعنی مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے حقوق ادا کرو. کتاب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، تو اس کی حقوق میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، پھر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھا جائے، سمجھ کر جو چیز آئے اس پر عمل کیا جائے، اور پھر جو عمل کر لیا، جو اس کی تعلیمات کو سمجھا، وہ آگے دوسروں تک پہنچائی جائیں، تعلیمات تبلیغ کی جائے. بالکل یہی بات ہمیں بھی قرآن کے متعلق کہی گئی ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دیں تم اس کو مضبوطی سے لے لو. وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے روک دیں فانتہوا، تو تم اس سے رک جاؤ. تو ہمارے لیے بھی یہی حقوق ہیں کتاب اللہ کے حوالے سے. قرآن کی تلاوت کی جائے صحیح معنوں میں، تجوید کے قوانین کی رعایت رکھتے ہوئے، تجوید کے اصولوں اور قاعدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی درست تلاوت کی جائے. پھر صرف تلاوت پر اکتفا نہ ہو بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش ہو، محنت کی جائے، سمجھا جائے، اور سمجھ کر جو باتیں عمل کرنے کی ہوں ان پر عمل کیا جائے، اور پھر جو باتیں عمل کی یا نصیحت کی سمجھ میں آئیں ان کو آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا جائے، تبلیغ کی جائے. ہم سب کو یہ حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے تو فرمایا کہ تم اس کو لے لو مضبوطی سے اور ہماری بات کو سنو. لیکن جو بنی اسرائیل تھے وہ ایسے ضدی اور نافرمان لوگ تھے کہ انہوں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا، سمعنا، سن تو لیا ہے، وہ عصینا، لیکن ہم نے نافرمانی کی. تو کچھ لمحوں کے لیے ہم اگر تصور کریں امیجنیشن کو استعمال کرتے ہوئے کہ وہ کیسا بھیانک منظر ہوگا کہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کی قوم نیچے ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ گرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. اس سچویشن میں اللہ رب العزت ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو چیز تمہیں میں نے دی ہے اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو حکم تمہیں مل رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے سنو اور سمجھو. اب بالکل عذاب گویا سر پہ کھڑا ہے اور یہ مطالبہ ہے، لیکن یہ ایسے نافرمان، ضدی اور ہٹ دھرم لوگ تھے کہ انہوں نے اس سچویشن میں بھی کہا کہ ہم سن تو رہے ہیں لیکن ہم نے عمل نہیں کرنا، ہم نے نافرمانی کرنی. بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. ایسے نافرمان اور سرکش تھے. یہ تو اللہ کا رحم و کرم تھا کہ اللہ نے انہیں برباد نہیں کیا. اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ ان کا سمعنا کہنا یہ صرف ان کی زبان پر تھا مگر ان کے دلوں میں عصینا ہی تھا. یعنی زبان سے تو وہ سمعنا کہہ رہے تھے اور دل ان کا عصینا کہہ رہا تھا کہ ہم تو سن تو رہے ہیں لیکن نافرمانی کریں گے. یہ ان کے دل میں تھا. یہی وہ چیز تھی جو ان کے کاموں سے ظاہر ہو رہی تھی. کیا ہم بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ ہر شخص اپنے معاملات کو دیکھے، کہیں ہمارا طرز عمل بھی ایسا ہی تو نہیں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، اس کا ترجمہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور سمجھنے کے بعد ہمیں کچھ احکام نظر آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں ہم پر کہ یہ قرآن کی طرف سے جو ہے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں، یہ نہیں کرنے والے. لیکن جب عمل کا وقت آئے تو کیا ہم قرآن پر جو ایمان رکھتے ہیں اور جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کیا ہم اس دعوے پر پورے اتر رہے ہوتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دعویٰ تو رکھیں قرآن پر ایمان کا لیکن معاشی معاملات ہوں، مال کمانے کی بات ہو، کاروبار اور بزنس ہو، تو ہم دین اسلام کے احکام کو اور اس کی جو ٹیچنگز ہیں اس کو چھوڑ دیں. معاشرتی رسم و رواج ہوں جیسے شادیاں ہوں یا وفات ہو، تو ایسے موقعوں پر ہم صرف معاشرے کو دیکھیں اور اپنے جو ہے سوسائٹی کو دیکھیں کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں شادیوں میں، یا کسی کی وفات پر کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں. ہم جو ہے وہ کیا اس پر تو نہیں چل رہے کہ قرآن نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں کیا ہم اس کے مطابق اپنی خوشی اور غم کو جو ہے وہ منا رہے ہیں، یا ہم نے قرآن کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور ہم معاشرے کے رسوم و رواج کو لے کر چل رہے ہیں. اس سب کے اندر ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. اگر تو ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں تو پھر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائیں گے. لیکن موسٹلی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اچھے خاصے
ایسے فیملیز اور ایسے لوگ جو جن کی شہرت جو ہے وہ دیندار ہونے کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے رسوم و رواج یا ایسے مواقع جب آتے ہیں تو وہاں پر وہ بھی احتیاط کا دامن چھوٹ جاتا ہے بعض اوقات، اور جو ہے وہ پھر سے معاشرے کے اندر رائج رسوم و رواج کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو اس جو ہے وہ اگر یہ سچویشن ہمیں نظر آئے اپنی زندگی میں تو اس کو بدلنے کی ہم پوری اور بھرپور کوشش کریں۔ اور یہ کوئی جو ہے وہ ایک آپشنل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے لازم شدہ اور کمپلسری ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ جو کام حکم کے درجے میں ہیں، لازمی کرنے والے ہیں، ان کو کرنا لازم اور ضروری، اور جن کاموں سے رکنا ضروری ہے ان سے رکنا ضروری ہے، چاہے اس میں ہمارا برادری اور معاشرہ ہم سے ناراض ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یہ پوری آیت ہے کہ اگر تمہارا جو ہے وہ مال، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہارے خاندان والے، تمہاری تجارت اور تمہاری زراعت جو ہے تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد سے، یعنی اللہ کے راستے میں کوشش اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ کام کرنے سے روکتی ہے، تو کیا فرمایا اللہ نے، تمہیں ان چیزوں کی زیادہ فکر ہے تو پھر تم کیا کرو، انتظار کرو کہ یہاں تک حتیٰ یا امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آئے، یعنی اللہ جو ہے وہ اپنا عذاب تم پر نازل کر۔ بڑی سخت الارمنگ آیات ہیں، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اپنی زندگی میں، انفرادی طور پر اور معاشرتی طور پر، سوشل لائف میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں اس بات کا جو ہے وہ فکر مندی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل اختیار کریں۔ آخری اس فکرے میں کہا گیا اشربوا فی قلوبہم الرجل، انہیں پلا دی گئی۔ اب کس نے پلایا؟ اللہ نے۔ یہاں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور احترام کو ملحوظ رکھا جائے اور سزا کو براہ راست اللہ کی جانب منسوب نہ کیا جائے، یعنی اگر براہ راست اللہ کی جانب منسوب کرتے تو یہاں پھر لفظ ہونا چاہیے تھا وَأَشْرَبَهُمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ، اشربا پلا دیا، اللہ نے فی قلوبہم ان کے دلوں میں۔ تو چونکہ ایک بری چیز ہے اس لیے وہاں پر اشربو مجہول والا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ کی جانب سزا کو براہ راست منسوب نہ کیا جائے، کیونکہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحیم اور کریم ذات۔ جب انسان پانی پیتا ہے تو یہ پانی اس کی خون کی نالیوں میں بھی پھیل جاتا ہے۔ ان کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، یعنی ان کے اندر بچڑے کی محبت اتنی رچ بس گئی تھی کہ کئی معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے ایک بچڑے کی پرستش کی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو سزا دی گئی اور انہیں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت میں چھوڑ دیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک اہم سبق ہے کہ ایک گناہ کے بعد اگر توبہ نہیں کر رہے تو وہ گناہ ہمیں دوسرے گناہ کی طرف لے جائے گا، جس کا نتیجہ اللہ کی جانب سے ملنے والی سزا پر نکلتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بریک کرتے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان مکہ اور مدینہ کے بیچ واقع ایک پانی والی جگہ جسے خم کہتے ہیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی ملک الموت آئے اور میں اس کی دعوت قبول کروں، یعنی اللہ کے پاس چلا جاؤں، تو البتہ میں تم میں دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رکھو۔ تو دیکھ لیں، وہی الفاظ، وہی بات ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہی بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی جانب ہمیں خوب رغبت دلائی اور خوب ہمیں جو ہے وہ موٹیویٹ کیا کہ ہم کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں، اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ تو یہاں ہم لیتے ہیں بریک، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے 7:35۔ ٹھیک ہے جی،
مغرب کی نماز اور تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ ہم پانی وغیرہ پی کر آئیں گے. چائے اگر آپ کے پاس ہے آپ لوگ چائے پئیں، نہیں تو نماز پڑھیں اور واپس 7:35 سے انشاءاللہ ہم یہیں سے آگے سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. کائنڈلی اپنے مائکس میوٹ رکھیں جی پلیز. انکل کہنے میں باہر میں جوتی ہے وہ نہیں صاف کی تھی. اپنے مائکس کائنڈلی میوٹ رکھا کریں جی پلیز. اچھا جی، ہم حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان مکہ اور مدینہ کے بیچ واقع ایک پانی والی جگہ جسے خم کہتے ہیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واضح و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کروں. البتہ میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. پہلے تو اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو. غرض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی جانب ہمیں خوب رغبت دلائی. تو اس حدیث سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کتاب اللہ کو اچھے طریقے سے مضبوطی سے تھام کر رکھیں تاکہ ہم بھی ہدایت پر چلنے والے ہوں. تو لفظی ترجمے کے ساتھ آیت کے اس حصے کی مشق کیجیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اس حدیث میں دوسری چیز کا ذکر نہیں کیا گیا. دوسری چیز یہاں پر جو ہے وہ، چونکہ یہ حدیث کافی طویل ہے، اسی ترجمے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی لمبا ترجمہ آ گیا ہے، تو لمبی حدیث ہونے کی وجہ سے پورا نہیں ہے. ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے، اس مضمون کی احادیث مختلف کتابوں میں احادیث کے مجموعوں میں آئی ہیں. بعض جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور وسنتی کہا کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام کر رکھو. لیکن یہ والی جو حدیث ہے مسلم شریف کی، اس حدیث میں جو دوسری چیز ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي فَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ وَأُذَكِّرُكُمْ. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے حوالے سے تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ادب اور احترام والا معاملہ رکھو. تو دوسری چیز اہل بیت ہے اس حدیث میں، لیکن باقی جگہوں پر کتاب اللہ و سنتی بھی ہے. تو بہرحال ہمارے لیے ساری چیزیں ہی قابل احترام اور قابل ادب ہیں. کتاب اللہ کی بھی ہم پیروی کرتے ہیں، کرنا چاہیے ہمیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی پیروی کرنی چاہیے، اور اہل بیت کی عزت احترام اور انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر بھی ضرور عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو مشق کر لیجئے جی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا. بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے. وَاسْمَعُوا، اور سنو. قَالُوا، انہوں نے کہا. سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا، اور رچا دیا گیا. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. العجل، بچڑا. بکفرہم، ان کے کفر کے سبب. قل، کہہ دیجئے. بئس ما، کیا ہی برا ہے جو. یأمرکم بہ، تمہیں حکم دیتا ہے اس کا. ایمانکم،
तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अल्हम्दुलिल्लाह। मुकम्मल आयत का तर्जुमा। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर बुलंद किया और कहा जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती से पकड़ो और सुनो, तो वो बोले हमने सुना और नाफरमानी की, और उनके दिलों में बछड़ा रचा दिया गया उनके कुफ्र के सबब। कह दें क्या ही बुरा है जिसका तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारा ईमान, अगर तुम मोमिन हो। तो इन आयात में हमारे लिए असबाब क्या हैं, एक मरतबा फिर से देख लेते हैं। शुरू में देख चुके थे। अल्लाह ने अपनी किताब के हुकूक अदा करने पर बहुत अहमियत दी है। गुनाह के बाद तौबा न करना दूसरे गुनाहों पर उभारता है, इसलिए तौबा करते रहना चाहिए। सुनना अमल की जानिब पहला कदम है, इसलिए कुरान को और उसके माना और मफ़हूम को तवज्जो से सुनना चाहिए ताकि हम उसे सीख कर अल्लाह के अहकाम की इताअत कर सकें। इन आयात और अहादीस की रोशनी में हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम हमेशा तेरी इताअत और फरमाबरदारी करें। आइंदा का प्लान बनाया जाए कि हम हमेशा कुरान से जुड़े रहने और उसके तमाम हुकूक अदा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्मा मीसाक पहले भी आ चुका है, वाहिद है इसकी जमा मवासीक़ु। पहले भी बताया था, एक बार फिर नोट कर लें कि जो जमा है मवासीक़ु, इसके ऊपर डबल हरकत नहीं आएगी, सिंगल हरकत होगी, मवासीक़ु। कुलूब जमा है, वाहिद है इसका कल्ब, कल्बुन, और इसकी जमा कुलूबुन। अल-इज्ल पिछली आयत में भी गुजरा था, उजूल इसकी जमा है। 3 हरूफ वाले सेहतमंद अफ़आल, रफ़अना, रफ़अ, यरफ़अु, फ़तह, यफ़्तहु का पैटर्न, रफ़अ, यरफ़अु, इरफ़अ, राफ़िअ, मरफ़ूअ, रफ़अ, बुलंद करना। रफ़अ उसने बुलंद किया, उसने ऊंचा किया। समिअना, समिअ का टेबल हमने QC1 में पढ़ा था, समिअ यस्मअु, इस्मा, सामिअ, मस्मूअ, समअन, सुनना। कुफ्र, कफरा, यकफुरु से नसारा यंसुरु के पैटर्न पर इसकी आयात में भी हमने प्रैक्टिस की है। कमजोर हमजा वाले या यकसां हुरूफ वाले अफ़आल, अखज़ना सबसे पहला है, हमजा वाला फेल है, अखज़ा, यअखुज़ु, खुज़, आखिज़, मअखूज़, अख्ज़, नसारा के पैटर्न पर हमजा, खा और दाल इसका मादा है। कुव्वतिन, ये रज़िया के पैटर्न पर फेल आएगा और इसमें 2 कमजोर हुरूफ हैं, वाव और या। कविया, यक़वा, इक़वा, जैसे था रज़िया, यरदा, इरदा, ऐसे ही कविया, यक़वा, इक़वा। कवियुन, यहाँ काविन नहीं आएगा बल्कि कवियुन, मक़वियुन, कुव्वतुन। कविया, यक़वा, इक़वा, कवियुन, मक़वियुन, कुव्वतुन। और कविया का माना वो कुव्वत वाला हुआ, मजबूत हुआ। कालू, काला यक़ूलू हर दूसरी लाइन में आया हुआ है। आसैना, आसैना, आसा यासी, हदा यहदी की तरह, आसा यासी, इसी, आसिन, मासियुन, मासियतुन या इस्यानुन, दोनों मस्तर इसके इस्तेमाल होते हैं। आसा यासी, इसी, आसिन, मासियुन, मासियतुन। यअमुरु, अमरा, यअमुरु, अखज़ा, यअखुज़ु की तरह आएगा। अमरा, यअमुरु, मुर, आमिर, मअमूर, अम्र। मजीद फीही अफ़आल में आतैना, आता, युती, आती, मुतिन, मुतन, ईताउन। पैटर्न है अस्लमा, लेकिन चूंकि कमजोर है इसलिए इसमें थोड़ी सी तब्दीली नजर आ रही है। और आता का पूरा टेबल भी हम QC3 में कर चुके हैं। उशरिबू, तो ये उशरिबू ये है, तो इसका ये होगा अशरबू, अस्लमा का पैटर्न, अशरबा, युशरिबू, अशरिब, मुशरिब, मुशरब, इशराब। अशरबा का माना उसने पिलाया, और इससे जो 3 हरफी फेल बनेगा वो बनेगा शरीबा,
यशरबु, उसका माना होता है उसने पिया। ठीक है, यहाँ भी हम उस चीज को समझ सकते हैं कि खराजा का माना था वो निकला, अखराजा का माना उसने निकाला। ऐसे ही शरीबा का माना उसने पिया, अशरबा का माना उसने पिलाया। ईमान, आमना, युमिनु, आमिन, मुमिन, मुमन और ईमान, पूरा टेबल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा आयात वाला पोर्शन मुकम्मल हुआ। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम, जिसमें हमने सीखनी है मजीद ग्रामर। और इससे सबक से हम शुरू कर रहे हैं फेले मुजारे के अंदर होने वाली तब्दीलियां। यानी अब तक हम कर रहे थे सर्फ, हम अल्फाज बनाना सीख रहे थे। अब हमने शुरू करना है नहव, यानी फेल के आखिर में पेश कब आएगी, फेल के आखिर में ज़बर कब आएगी, या फेल के आखिर में ज़ेर आएगी या नहीं आएगी, या जज़म कभी होती है कभी नहीं होती। तो ये तब्दीलियां फेल के आखिर में कैसे आएंगी। ठीक है जी। 3 हरूफ वाले अफ़आल के साथ अगर लम आ जाए तो उसके अंदर क्या तब्दीलियां आएंगी, ये हमारा टॉपिक है, फेल मुजारे के अंदर होने वाली तब्दीलियां। ठीक है जी। हम मुअन्नस पढ़ चुके, 2 के सीगे, मजहूल के सीगे, करूमा का टेबल, इसम, मकान, सिफत, तफसील, मुबालगा, जमा, तकसीर, ये पूरा सर्फ का जो है वो असबाब थे जो हम पढ़ चुके हैं। और जमा मुकस्सर हमने पिछले सबक में पढ़ी। इस सबक में हमने फेल मुजारे में होने वाली तब्दीलियां सीखनी है। तो नहव के असबाब गोया शुरू हो रहे हैं। तो पहला टॉपिक है कि जो कोई लम यफ़अल खैरा, जो कोई भी भलाई नहीं करता, इन यफ़अल यक्सिब खैरा, अगर वो कर ले भलाई तो यक्सिब अजरा, तो वो अजर पाएगा। फल यफ़अल खैरा, तो उसे भलाई करनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि तफ़अलु आप करते हैं, तफ़अलूना आप सब करते हैं। ठीक है जी। और इसी से अगर हमने फेले नहीं बनाना, हमने टेबल पढ़ा है, फ़अला, फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलु, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। तो ये जो ला तफ़अल के आखिर में जो जज़म है, अगर हम इसको समझें कि ये असल में था तफ़अलु, तू करता है, आप करते हैं, तो ला तफ़अल मत कर। तो ये जो ला है ये गोया एक छुरी है, इस छुरी ने आकर तफ़अलु के आखिर में लाम पर जो पेश थी, इसका अगला हिस्सा काट दिया और सिर्फ जज़म को छोड़ दिया। ये बात समझ में आ रही है। ला तफ़अलु था, ला तफ़अल, ला ने आकर छुरी फेरी और इस छुरी के फिरने की वजह से जो पेश थी वो दरमियान से कट गई। तो पेश जो है वो बनाई जाती है इसी तरीके से कि ऊपर एक छोटा सा जो है वो शोशा है और आगे छोटी सी लाइन, तो दरमियान से कटी, तो वो जो दायरा बना हुआ था पेश का, वो दायरा दरमियान से कट गया और जज़म बाकी रह गई। तो ये ला जो है ये इसने छुरी वाला काम किया। वाहिद में तो इसने लाम की पेश को काट कर जज़म बना दिया, लेकिन जो तफ़अलूना था वहां पर इसने किसी हरकत को, ज़ेर ज़बर पेश को नहीं काटा, बल्कि पूरा एक हर्फ उड़ा गई है। और वो क्या था, तफ़अलूना, नून था जो, उस नून को काट कर ले गया है ये छुरी वाला अमल। यानी ला जो है वाहिद में जज़म लगा देगा और जमा जब आएगी तो जमा में जो नून आ रहा है जमा का, तफ़अलूना या यफ़अलूना, वो नून को उड़ा देता है। ये छुरी का अमल है, ला नहीं। सर ये मुजारे के हवाले से कह रहे हैं सर ये? जी, ये फेल मुजारे की बात हो रही है फिलहाल। ओके। यानी यहाँ पर जो है असल में तो ये ला तफ़अल नहीं है ना, फेल नहीं है। अगर हम जी सर। इसको पीछे लेकर जाएं तो ये असल में था तफ़अलु और तफ़अलूना, इनके ऊपर ला आया, तो इस ला ने छुरी वाला काम किया और इसके आखिर से वाहिद में जज़म लगा दी और आखिर से नून को उड़ा दिया और इसको चेंज भी कर दिया, ये फेल मुजारे से फेल नहीं में आ गया। ठीक है जी। छुरी का अमल ये यहाँ समझ लें। अपने पड़ोसी लफ्ज की आखिरी हरकत को काट देता है। ला एक छुरी है
جو اپنے پڑوسی لفظ یعنی لا کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس لفظ کے آخری حرکت کو کاٹ کر پیش کی بجائے جزم بنا دے گا. تو چھری کی شکل لا کے اوپر بنائی گئی ہے جو تفعلو کے پیش کو کاٹ کر اس کو سکون یعنی جزم میں بدل دیتا ہے. اور دوسری صورت میں یہ تفعلون کے نون کو کاٹ دیتا ہے جو جمع کا صیغہ ہے. تو یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ چھری ہے، یہ مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جی کہ ہم نے تو اور بہت سی گرامر کی کتابیں پڑھی ہیں وہاں پر تو کہیں بھی چھری کا لفظ نہیں آیا. تو یہ چھری کا لفظ سمجھنے کی آسانی کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سر یہ صرف لا پہ اپلیکیبل ہے، ماں بھی ماضی میں یہی کرے گا؟ نہیں، ماں نہیں کرے گا، یہ صرف لا کے اوپر ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے. تو چھری کی طرح کا کام ایک تو لا نے کیا، لا تفعل. ایک اور لفظ ہے جو چھری کی طرح کام کرتا ہے وہ ہے لم. آپ کو یاد ہوگا آپ نے کسی ون میں پڑھی تھی سورۃ الاخلاص، وہاں ہم کیا پڑھا تھا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. یلد اصل میں ہم ٹیبل اپ کر چکے ہیں تو کیا بنے گا؟ وعد یعید کی طرح بنے گا ولد یلیدو. دال کے اوپر پیش تھی لیکن شروع میں جو لم تھا اس لم نے دال کی پیش کو کاٹ کر جزم بنا دیا، لم یلد ہو گیا. یاد آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو. تو کسی بھی فعل مضارع چاہے وہ کمزور ہو یا جو ہے وہ صحیح ہو، دونوں صورتوں میں جب لم فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو واحد والے جو الفاظ ہیں ان کے آخر میں پیش کی بجائے جزم آ جائے گی، اور جو جمع والے الفاظ ہیں ان کا نون اڑ جائے گا، جو آخر میں نون آ رہا ہے جمع والا. ٹھیک ہے جی. اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے سب سے امپورٹنٹ کہ یہ تبدیلیاں صرف اور صرف فعل مضارع کے ساتھ آئیں گی، فعل ماضی کے ساتھ یہ تبدیلیاں نہیں ہوں گی. فعل ماضی میں تبدیلیاں نہیں ہوں گی، یہ تبدیلیاں صرف اور صرف فعل مضارع کی تبدیلیاں ہیں. تو یفعلو یفعلون ہم نے سمپل پڑھا تھا، آپ دہرائیں ذرا. یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو. جب اس کے ساتھ لم لگایا تو یہ بن جائے گا لم یفعل لم یفعلو لم تفعل لم افعل لم تفعلو لم نفعل اور ہیا لم تفعل. اچھا، لم نے جو ہے وہ کیا کام کیا؟ پہلا کام تو سب سے پہلے لم کی 4 باتیں جو ہے وہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں. آپ کے پاس کاپی ہوگی یا اپنے دماغ میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں. لم 4 کام کرتا ہے، لم کی 4 کام ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف فعل مضارع کے ساتھ آئے گا، فعل ماضی امر نہیں اسی اور کے ساتھ نہیں آئے گا. لم صرف فعل مضارع کے ساتھ آئے گا، ایک بات. دوسری بات، لم چھری والا کام کرے گا، یعنی واحد کے آخر میں جزم آ جائے گی، جمع کے آخر سے نون اڑ جائے گا. لم فعل مضارع کے ساتھ آئے گا. دوسری بات، لم چھری والا کام کرے گا، یعنی فعل کے آخر میں جزم آ جائے گی اگر واحد ہو، اور اگر جمع ہو تو جمع کا نون اڑ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی ایک تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کمزور حرف والا اگر ہوگا تو وہ کمزور حرف بھی گر جائے گا، جیسے امر اور نہیں میں تھا. تقولو سے لا جب آیا تو اس نے کیا کیا تھا؟ لا تقل. تقولو سے جب لا آیا تو لا تقل آیا تھا، لا تقل. تو کمزور حرف بھی گر جائے گا، جزم کمزور حرف گر سکتا ہے اگر فعل کمزور حرف والا ہے، جزم آ سکتی ہے اگر کمزور حرف والا نہیں ہے، اور نون گر جائے گا اگر وہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا لفظ ہے، یفعلون اور تفعلون کی ٹائپ کا ہے، تو اس سے نون اڑ جائے گا. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات، لم فعل کا اندر جو ہے تفعل یفعلو کا معنی تھا وہ کرتا ہے یا کرے گا، تو لم نگیٹ کر دے گا اس کے معنی کو. ٹھیک ہے، معنی کی تبدیلی کرے گا کہ معنی نفی کا دے گا، نفی والا معنی دے گا. اور چوتھی بات کہ معنی ایک تو نفی کا دے گا، دوسرا یفعلو کا معنی تھا کرتا ہے یا کرے گا، یعنی پریزنٹ یا فیوچر کی بات ہوتی تھی. لیکن جب یہ لم کے ساتھ آئے گا تو لم اس کے معنی میں 2 تبدیلیاں کرے گا. ایک کہ اس کا معنی نفی میں لے جائے گا، نگیشن کا کام کرے گا، اور دوسرا
اس کو پاسٹ یعنی ماضی میں لے جائے گا. لم یفعل کا معنی اس نے نہیں کیا. لم یلد اس نے نہیں جنا. ٹھیک ہے جی. تو لم کی 4 باتیں. پہلی بات فعل مضارع کے شروع میں آئے گا, ماضی کے وغیرہ کے ساتھ نہیں آئے گا. دوسری بات فعل کے آخر, فعل مضارع کے آخر میں جزم دے گا. ایک صورت ہے جب یہ فعل مضارع صحیح ہو. دوسری صورت جمع ہوگی اگر تو نون اڑ جائے گا. اور تیسری صورت اگر کمزور حرف والا فعل ہوگا تو کمزور حرف بھی اڑ جائے گا. یہ جزم کی 3 صورتیں ہو جائیں گی. تیسری بات لم فعل مضارع کے معنی کے اندر نفی والا معنی پیدا کر دے گا. اور چوتھی بات لم فعل مضارع کے معنی کو ماضی میں لے جائے گا. 4 باتیں نوٹ کر لی ہیں, سمجھ میں آ گئی ہیں آپ لوگوں کو. تو اب ہم ایکسکیوز می یہ ذرا اپنے کمزور فعل والا دوبارہ بتانا ذرا. کمزور حرف والا فعل تھا ہم نے جو پڑھا ہے یقولو, اسی طرح یدعو. یہ 2 تھے جن کے فعل مضارع میں کمزور حرف آ رہا تھا. جب ان کے اوپر لم آئے گا تو یقولو کے اوپر جب لم ہم داخل کریں گے تو یہ بن جائے گا لم یقل. واو جو تھا وہ درمیان سے غائب ہو جائے گا. اسی طرح یدعو واو تھا آخر میں, لیکن جب لم کے ساتھ آئے گا تو واو غائب ہو جائے گا اور یہ رہ جائے گا لم یدعو. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم کر لیتے ہیں پریکٹس. لم یفعل کا معنی پھر کیا ہو جائے گا؟ اس نے نہیں کیا. لم یفعل اس نے نہیں کیا. لم یفعلوا ان سب نے نہیں کیا. لم تفعل آپ نے نہیں کیا. لم افعل میں نے نہیں کیا. لم تفعلوا آپ سب نے نہیں کیا. لم نفعل ہم نے نہیں کیا. اور ہیا لم تفعل اس عورت نے نہیں کیا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک بار پھر ترجمے کے ساتھ دہرائیں. لم یفعل اس نے نہیں کیا. لم یفعلوا ان سب نے نہیں کیا. لم تفعل آپ نے نہیں کیا. لم افعل میں نے نہیں کیا. لم تفعلوا آپ سب نے نہیں کیا. لم نفعل ہم نے نہیں کیا. اور ہیا لم تفعل اس عورت نے نہیں کیا. اب بغیر ترجمے کے اس کو 2-3 مرتبہ دہراتے ہیں. لم یفعل لم یفعلوا لم تفعل لم افعل لم تفعلوا لم نفعل. لم یفعل لم یفعلوا لم تفعل لم افعل لم تفعلوا لم نفعل. لم یفعل لم یفعلوا لم تفعل لم افعل لم تفعلوا لم نفعل. اور مؤنث کے لیے ہیا لم تفعل. بول چال کی اگر مثال دیں, الم یفعل کیا اس نے نہیں کیا, تو لم یفعل نہیں کا جواب یہ آئے گا اس نے نہیں کیا. الم یفعلوا کیا انہوں نے نہیں کیا, لم یفعلوا انہوں نے نہیں کیا. الم تفعل کیا آپ نے نہیں کیا, لم افعل میں نے نہیں کیا. الم تفعلوا کیا آپ سب نے نہیں کیا, لم نفعل ہم نے نہیں کیا. قرآن میں استعمال ہے فَإِن لم تفعلوا پس اگر تم نہ کر سکے, پس اگر تم نہ کر سکے. ولن تفعلوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. یہ لن والے جو آتے ہیں فعل مضارع کے ساتھ لن کا استعمال یہ ہم اگلے سبقوں میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. فی الحال فوکس رکھیں لم تفعلوا پر. فَإِن لم تفعلوا اصل میں تھا تفعلون, لم نے آ کر اس کو نون بھی اڑا دیا اور معنی ماضی میں بھی لے گیا اور معنی نفی کا بھی کر دیا. لن جو ہے یہ ہتھوڑی والا لفظ ہے اور تفعلون میں لم کی طرح اپنا اثر ڈالتا ہے, یعنی اس کے بھی نون کو گرا دیتا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ آگے چل کر سیکھیں گے. ایک دوسرا فعل لے لیں نصرہ. نصرہ سے فعل مضارع ہم نے پڑھا ہے ینصر ینصرون, تو جب لم کے ساتھ آئے گا تو لم ینصر اس نے مدد نہیں کی. لم ینصروا انہوں نے مدد نہیں کی. لم تنصر آپ نے مدد نہیں کی. لم انصر میں نے مدد نہیں کی. لم تنصروا آپ سب نے مدد نہیں کی. لم ننصر
ہم سب نے مدد نہیں کی، ہیا لم تنصر اس عورت نے مدد نہیں کی۔ نفی کا معنی بھی آ گیا، ماضی والا معنی بھی آ گیا، فعل کے آخر میں جزم بھی آ گئی، اور جزم کی 3 صورتیں آ رہی ہیں۔ پہلی صورت سنگولر ہوگا تو پیش کی جگہ جزم آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ دوسری صورت اگر جمع والا لفظ ہوگا تو جمع کا نون غائب ہو جائے گا، اور تیسری صورت کمزور حروف جب آگے آئیں گے تو وہ کمزور حروف کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، وہاں پر یہ کمزور حروف اڑا دے گا۔ 2 مرتبہ اس ٹیبل کو بھی دہرائیے، لم ینصر، لم ینصرو، لم تنصر، لم انصر، لم تنصرو، لم ننصر، ہیا لم تنصر۔ لم ینصر، لم ینصرو، لم تنصر، لم انصر، لم تنصرو، لم ننصر، ہیا لم تنصر۔ ایک برے آدمی کی برے کام میں مدد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو الم ینصر کیا اس نے مدد نہیں کی؟ لم ینصر اس نے مدد نہیں کی۔ الم ینصرو کیا ان سب نے مدد نہیں کی؟ لم ینصرو ان سب نے مدد نہیں کی۔ الم تنصر کیا آپ نے مدد نہیں کی؟ لم انصر میں نے مدد نہیں کی۔ الم تنصرو کیا آپ سب نے مدد نہیں کی؟ لم ننصر ہم نے مدد نہیں کی۔ کمزور افعال کو دیکھ لیں تو کمزور افعال میں ہم نے پڑھا یقولو، تو چھری والے الفاظ کمزور حروف کے لیے بڑے ہی جو ہے وہ کیا ہارر ہوتے ہیں، ڈراؤنے ہوتے ہیں، اس لیے کمزور حروف فوری بھاگ جاتے ہیں، جیسا کہ نیچے بتایا گیا۔ اب کوئی کمزور آدمی ہو اور اس کے پیچھے کوئی چھری یا تلوار لے کر پیچھے دوڑ رہا ہو تو وہ چھپنے کی کوشش کرے گا فوراً کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، تو اس لیے کمزور حروف بھی اسی طرح ہیں کہ جب انہوں نے چھری کو دیکھا تو یہ چھپ گئے۔ لیکن اگر کمزور لوگ زیادہ ہوں تعداد میں اور چھری والا ایک ہی ہو تو پھر وہ تھوڑی سی ہمت کر لیتے ہیں، رکے رہ جاتے ہیں، تو جمع میں یہ غائب نہیں ہوں گے، واحد میں جو ہے یہ غائب ہو جائیں گے۔ تو لم یقولو، یقولون، تقولو، اقولو، تقولون، نقولو، یہ سمپل تھا۔ جب یہ لم کے ساتھ آئے گا تو یہ بن جائے گا لم یقول، لم یقل، لم یقل، کمزور حرف غائب ہو جائے گا نا، اکیلا جی ہے، جی سکون آ اکیلا جائے گا، لم آدمی یقل۔ چھری والے کو دیکھا چھپ گیا۔ لم یقل جمع آیا یقولو تو یہاں پر کمزور حرف کھڑا رہے گا۔ بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اکٹھے ہیں، کھڑے ہو جائیں گے، اجتماعیت کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ہم نہیں گریں گے، لیکن اس کا اثر نون نے لے لیا ہے، نون چلا گیا ہے یہاں پر بھی۔ تو لم یقل، لم یقولو، لم تقل، لم اقل، لم تقولو، لم نقل، ہیا لم تقل۔ معنی کی تبدیلی وہی ہوگی جو پہلے بھی ہم نے پڑھی، نفی میں بھی چلا جائے گا اور ماضی میں بھی۔ تو لم یقل اس نے نہیں کہا، لم یقولو انہوں نے نہیں کہا، لم تقل آپ نے نہیں کہا، لم اقل میں نے نہیں کہا، لم تقولو آپ سب نے نہیں کہا، لم نقل ہم سب نے نہیں کہا، ہیا لم تقل اس عورت نے نہیں کہا۔ 2 مرتبہ دہرائیں، لم یقل، لم یقولو، لم تقل، لم اقل، لم تقولو، لم نقل، ہیا لم تقل۔ لم یقل، لم یقولو، لم تقل، لم اقل، لم تقولو، لم نقل، ہیا لم تقل۔ بری بات نہیں کرنی چاہیے، تو الم یقل کیا اس نے نہیں کہا؟ لم یقل اچھا آدمی ہے، اس نے بری بات نہیں کی۔ الم یقولو کیا انہوں نے نہیں کہا؟ تو لم یقولو ان سب نے نہیں کہا۔ الم تقل کیا آپ نے نہیں کہا؟ لم اقل میں نے نہیں کہا۔ الم تقولو کیا آپ سب نے نہیں کہا؟ لم نقل ہم نے نہیں کہا۔ 16واں پارہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ قال الم اقل لک، قال اس نے کہا، لم اقل کیا میں نے نہیں کہا، لکا تم سے، انک لن تستطیع معی صبرا
کہ بے شک آپ میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے۔ حضرت اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے تو یہ لفظ جو ہے وہاں پر 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، علم اقل اور علم اقل۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر کمزور لفظ شروع میں ہوگا یا آخر میں ہوگا پھر کیسے تبدیلی آئے گی؟ شروع میں ہے یلیدو، ولدا یلیدو، شروع میں آ رہا ہے کمزور حرف، تو شروع میں اگر کمزور حرف ہے تو وہ تو پہلے ہی گر چکا ہے۔ وہابا یہابو میں بھی واو مضارع میں جا چکا ہے۔ ولدا یلیدو وہاں پر بھی کمزور حرف جا چکا ہے، تو وہاں کی تبدیلی صرف جزم والی ہی ہوگی۔ درمیان میں ہو یا آخر میں ہو تو دونوں صورتوں میں لم کی وجہ سے کمزور حرف ڈراپ ہو جائے گا سنگولرز میں، پلورلز میں باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ درمیان والی مثال آپ نے یقولو کی دیکھ لی، اور دعا کی مثال یہ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد قرآن میں استعمال ہوا ہے، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ تو دعا میں کمزور حرف آخر میں آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی کمزور حرف اڑ جائے گا، لم یدعو رہ جائے گا۔ یدعو، یدعونا، تدعو، ادعو، تدعونا، ندعو، یہ تھا اصل میں، اصلی حالت تھی۔ لیکن لم نے آ کر کیا کیا کہ آخر سے واحد میں کمزور حرف کو اڑا دیا اور جمع میں نون کو اڑا دیا۔ لم یدعو، لم یدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم تدعو، لم ندعو، ہی لم تدعو، لم یدعو، لم یدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم تدعو، لم ندعو، ہی لم تدعو۔ تو یہ آخر میں جمع والی صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں لم یدعو اور لم تدعو، ان کے آخر میں الف ہے۔ یہ الف آپ کو پچھلے ٹیبلز میں بھی نظر آیا، لم یقولو میں بھی نظر آیا، لم یفعلو میں بھی نظر آیا۔ یہ الف اصل میں نشانی ہے اس بات کی کہ واحد اور جمع کو آپس میں مکس اپ نہ ہو جائیں، کیونکہ یدعو سمپل ہو اگر واحد والا یدعو تو وہ بھی یدعو ہے، اور لم کے ساتھ اگر جمع آ جائے تو نون اڑنے سے وہ بھی بن جائے گا لم یدعو۔ پڑھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن لکھا ہوا جب ہم دیکھیں گے تو جو واحد ہوگا وہ بغیر الف کے ہوگا، اور جمع ہوگی تو اس کے آخر میں الف ہوگا، جو نشانی ہے اس بات کی کہ یہ جمع کا ہے، اس کا نون اڑا ہوا ہے یہاں پہ۔ یعنی یدعو سمپل بغیر لم کے ہو تو واو کے ساتھ آئے گا یدعو، اور لم کے ساتھ اگر جمع ہو تو یہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہو سکتے تھے، اس لیے دونوں کو آپس میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے لم یدعو جو جمع والا تھا اس کے آخر میں الف کا اضافہ ہے تاکہ واحد اور جمع آپس میں مکس نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا لم کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ۔ 3 حرفی افعال کے ساتھ ہم نے فعل مضارع 3 حرفی افعال کے فعل مضارع کے ساتھ ہم نے لم کا استعمال آج پڑھا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ اگلے ہفتے تو ریویژن کرنی، ایسا ہی ہے؟ اب تو مڈ کوئز پر پہنچ گئے ہیں۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کی ریویژن ہوگی، تو ریویژن میں جو تو ٹیبلز ہیں وہ تو آپ لوگوں نے خود سے یاد کرنے، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی جو باتیں ہیں جو ہم نے پڑھی، اسم مکان بنانا، اس میں جو ہے وہ صفت بنانا اور یہ ساری چیزیں، یہ ہم اس کو دہرا لیں گے۔ اسی طرح تثنیہ بنانا، مجہول بنانا، ان ساری چیزوں کو ہم کانسیپٹس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے۔ اور آخری آج کے اور پچھلے سبق کے جو ٹاپکس تھے، جمع مکسر والا، اسپیشلی آج والا جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کا استعمال اور فعل مضارع کے ساتھ لم کا استعمال، یہ 2 ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں۔ ان ٹاپکس کو ہم ذرا مزید ڈسکس کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ پچھلے سبق میں یعنی کورس 4 کے ابھی تک پڑھے گئے لیسنز میں کوئی بھی آپ لوگوں کا سوال ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو صحیح طریقے سے، اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیں، جب ہم اگلے ہفتے ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کوسچنز کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کریں گے۔
जो आपकी मुश्किलात हों उसको आप नोट कर लीजिएगा. ओके जी. 3 का रिजल्ट नहीं आया. 3 का रिजल्ट तो आई थिंक हम अनाउंस कर चुके हैं, शायद उस दिन आप ना हुए हों क्लास में. मुझे बता दें किस नाम से आप लोगों को फिर मैसेज कर दें ग्रुप में, तो आप लोगों को पर्सनल में भेज देते हैं आपके रिजल्ट्स. ऐसे हम एक दफा अनाउंस कर चुके. अभी तक अनाउंस नहीं हुआ सर. हम अनाउंस किया था, यहाँ दिखा दी थी मार्कशीट सबको. एक दफा दोबारा भी कर लेंगे. चलें मिड क्विज कर लें तो मिड क्विज का रिजल्ट भी और वो भी इकट्ठा कर लेंगे दोबारा. बाकी अगर किसी को जल्दी चाहिए तो मैसेज कर दें, जिन जिन को चाहिए मुझे प्राइवेट मैसेज करें, तो मैं उनको उनका रिजल्ट जो है वो भेज दूंगा इंशाल्लाह. ठीक है जी. आज के लिए इतना ही. अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको सही मानों में कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम.